اچھا یہ بتائیے گا کہ میں نے صحافت کے اندر جو ہوش سنبھالی تھی 2001 کے اندر تب سے لے کے آج تک ایم کیو ایم کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ یہ لڑکتی رہی ہے. جس سائڈ پہ ذرا وزن بھاری ہوتا ہے اس طرف یہ لڑک جاتے ہیں, اور ایک ایک ٹرم کے دوران بھی آپ 3-4 دفعہ جو ہے نا آپ سائڈیں بدلی ہیں آپ نے. تو یہ جو ایم کیو ایم بنی ہے یہ کیسی مختلف ہوگی, اس کے اندر کیا نیا پن ہوگا؟ اب دوبارہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہوگا کہ 6 مہینے ایک کے ساتھ, اگلے 6 مہینے تیسری کے ساتھ, اس کے بعد پھر چوتھی کے ساتھ, بدلتے نہیں رہیں گے اپنا آپ جماعت کے ساتھ. دوسرا بیچ میں رہ گیا, واضح کر کے پوچھے نا سوال. جی صاحب بتا دو, جواب دے دو. جی آپ کو بتا دیں, آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے, ٹھیک ہے, ڈیسک کے بجانے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے, اور ہم جو جمعے کی نماز کے بعد 5 سالوں تک جو وہ مظاہرے کرنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے. ہم لوگوں کو سرو کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں, لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارے دروازوں پر لوگ آتے ہیں ہماری حمایت مانگنے کے لیے, تو ہم بالکل حکومت کا حصہ بنیں گے. یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ ہم حکومت کا حصہ بننے کے بعد ہمیں لینا کیا ہے, کیا لینا چاہیے تھا, کیا ہم نے لیا, کیا کچھ لے سکتے تھے, اور کیا ہمیں آگے کرنا چاہیے. یہ ڈیبیٹیبل ہے, بالکل کلیئرٹی ہے ہمارے پاس. ہم کوئی اپوزیشن کی ڈیسک کے بجانے کے لیے ہم الیکشن نہیں لڑ. کیا میں ابھی جا کے کیمپین میں یہ بتاؤں کہ لوگ آپ ہمیں ووٹ دو, ہم جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد آپ کے حقوق کے لیے مظاہرے کریں گے؟ نہیں بھائی, ہم نے 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے ہیں اسی پیپلز پارٹی کے چنگل سے. سینسز میں ڈیٹ ختم ہونے کے بعد 73 لاکھ, 2.5 مہینے کی ڈیٹ 15 دن کر کے 1 کروڑ 30 لاکھ پر آبادی کراچی کی کلوز کر رہے تھے. ہم 2 کروڑ 3 لاکھ پہ لے کر گئے. 2 سیٹیں ایم این اے کی, 6 ایم پی اے کی سیٹیں کم ہو رہی تھیں, ابھی 1 سیٹ ایم این اے کی اور 3 ایم پی اے کی سیٹس ہم نے بڑھائی ہیں. تو اس کراچی میں جو بھی ڈیلیور ہمارے جب بھی دور میں ہوا, ہم حکومت کا حصہ رہے ہیں, تو ہم نے جو ڈیلیور کیا, ہم دوبارہ بھی حکومت کا حصہ رہیں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ اب تو اور ہماری ضرورت پڑے گی. یہ بتائیے گا کہ کیا پروجیکشن ہے, اب آپ تقریباً جو ہے انتخابی مہم تو کنکلوڈ جو ہونے کے قریب ہے, تو ایم کیو ایم کیونکہ تمام جو دھڑے تھے وہ جڑ چکے ہیں, تو کتنی مضبوط ہو چکی ہے اور کتنی زیادہ نشستیں ماضی کے مقابلے میں آپ نکالنے کے لیے اس مرتبہ جو ہے پر امید ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائے گی. 2013 میں کراچی میں 20 سیٹیں ہوا کرتی تھیں اور ہم نے 17 سیٹیں جیتی تھیں. حیدرآباد ہم نے پورا جیتا تھا, میرپور خاص اور سکھر بھی کے ایم پی ایز ہمارے جیتے تھے. ہم انشاءاللہ تعالی 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے. یہ جو اس سے پہلے آپ نے کہا, جی میں ایک سوال کروں گا مہر صاحبہ کا ساتھ ہی, کہ یہ ہم بالکل کلیئر ہے کہ گورنمنٹ میں ہی آئیں گے تاکہ جو واٹ ایور ریزن جی ٹولڈ, اس پہ تو کلیئرٹی ہے کہ اگر گورنمنٹ بفرض مال پیپلز پارٹی کی بن گئی تو ان کے اتحادی تو نہیں بنیں گے, یہ ایک ایکسیپشن ہے اس میں, یا وہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ہم نے پہلے سے آج سے 4-5 ماہ پہلے سے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بنایا ہے, جو کہ میرے بھی مسائل کو حل کرتا ہے اور پورے پاکستان کے مسائل کو حل کرتا ہے, کیونکہ ہم اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ پہ پاکستان اب نہیں چل سکتا. یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کے نام پر ڈرامہ رچایا گیا, اس سے صوبے خود مختار ہونے سے ضلع خود مختار نہیں ہوئے, لوگ خود مختار نہیں ہوئے. آپ کے تمام وزرائے اعلیٰ ہاؤس جو ہیں وہ پاور کا منبع بن گئے نا, وہ ان کے پاس سے نیچے ٹریکل ڈاؤن ہی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے اختیارات وسائل 18ویں ترمیم میں اوپر سے نیچے لے لیے. اور ہاں وہ میں ڈپارٹمنٹ نہیں, ناٹ اونلی منی, میں 3 چیزوں کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں اپنی نئی ترمیم میں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں, کہ جس طرح وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹ محکمے آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیے جائیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جس طرح سے NFC ایوارڈ آپ دیتے ہیں وہیں سے ڈسٹرکٹ کا PFC ایوارڈ آپ دے دیں, آپ کی ڈسٹریبیوشن وفاق وہیں سے کر دے, اور جو بقیہ پیسے ہیں وہ آپ صوبوں کو دے دیں. اور تیسری بات ہم یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ ملک میں جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہ ہو, جو کہ آرٹیکل 140A کی شرط ہے, اس وقت تک ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کو الیکشن پہلے کرانے ہیں تو پہلے لوکل گورنمنٹ کرائیں, پھر MP MNS کے الیکشن کریں. یہ 3 باتوں کے لیے ہمیں آئینی ترمیم, ہم نے پروپوز ڈرافٹ بنایا ہے, ہم نے تمام پارٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے کانفرنسز اور تمام میڈیا کو بھی اس کا پتہ ہے سب چیزوں کا. کوئی بھی آ کر ان 3 آئینی ترامیم پہ
ہماری سپورٹ کرے گا, ہم اس کی انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. نا دیر از ون پوائنٹ ایجنڈا وچ MQM ہیز رائٹ ناؤ. ہم پہلے 20 نکاتی اور 50 نکاتی اور 40 نکاتی ایجنڈا دیا کرتے تھے. ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ہم پاکستان کی گلیوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم لاڑکانہ بھی لے کر جانا چاہتے ہیں, ہم بلوچستان کی پہاڑوں پر بھی لے کر جانا چاہتے ہیں, ساؤتھ پنجاب بھی, خیبر پختونخوا بھی, اور کراچی کی گلیوں اور حیدرآباد کی گلیوں میں بھی لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا کلیئر کٹ جو ہے وہ. اور اس میں جو آپ کی بات مان لے گا اس کے آپ حامی, اس کے آپ اتحادی بن سکتے ہیں. جو ہماری بات مانے گا, ہماری سپورٹ کرے گا, ہم اس کو غیر مشروط سپورٹ کریں گے. تو بسرا صاحب, کدھر سے آپ کو اس کے بارے میں امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کا اور آپ کا ایجنڈا سیم ہے؟ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, آپ نے کسی سے گفتگو کی, رابطہ کیا, کہیں سے کوئی لگا کہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں لوگوں کی لائک مائنڈیڈ اپروچ ہے, کوئی ایسی جماعت ہے؟ جی, PMLN اس میں بہت ووکل ہے اور تقریباً ہر بات پر ایگری کرتی ہے. PML ہماری 3-4 نشستیں ہو چکی ہیں اور ان کو ہم نے پورا ڈرافٹ کر, ان کے جو لوگ ہیں وہ ہماری کانفرنسز میں شریک ہوئے ہیں. PMLN بڑی جماعت ہے اور ہم سب سے پہلے ہم نے ان سے رجوع کیا, وہاں گئے. پھر PTI جو ایکس PTI کے لوگ تھے وہ آئے, اور موجودہ PTI خیر ہمیں ملتی نہیں ہے, یہاں پہ بلاتے ہیں تو آتے نہیں ہیں. ANP ہے, JUI ہے, GDA ہے, یہ ساری جماعتیں پھر لائرز فورم ہے, تمام ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ان تمام ترامیم پہ آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ. مصطفیٰ کمال صاحب دیکھیں, ایک زبردست 3 دہائیوں کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے MQM کا. 88 سے آپ نے 11 میں سے 9 نشستیں لے لی. انڈیا واز نیور اینی لوکنگ بیک. 17 سیٹیں نکال رہے تھے بیک ٹو بیک اس کے بعد, اور اس کے بعد ایک دم دھڑم کر کے چلیں 2018 میں کہہ دیجئے کہ بیکڈ اور مینج تھا, PTI کو 14 دلوا دی گئیں. مگر ایز آف رائٹ ناؤ واٹ از گوئنگ ان یور فیور؟ ایک تو پیپلز پارٹی نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے, ابھی میئر کا الیکشن بھی جیت گئے ہیں, کنٹونمنٹ کے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہماری پوزیشن ایک اسٹرانگر پوزیشن ہے ابھی, اور ایک سمپتھی ویو PTI کے ساتھ جا رہی ہے اس وقت. آپ کے فیور میں کیا جا رہا ہے ابھی؟ ویسے مجھے حیرت ہے, میں سو سوری ٹو ڈس ایگری وتھ یو کہ آپ نے جو کہا کہ بہت زبردست پرفارمنس دکھائی ہے. الیکشن وہ خرید رہے ہیں, جیت نہیں رہے. 22,000 ارب روپے کارکردگی تو کام سے ہوتی ہے نا. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے سندھ میں, 22,000 ارب روپے ان کے اپنے مطابق خرچ کیے ہیں. آج 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد ایک یونین کاؤنسل ماڈل نہیں ہے جس کو پاکستان میں دکھا کہا جائے کہ دیکھو یہ ایک یوسی ہم نے ماڈل بنا لیے جہاں پر پینے کا پانی آتا ہو, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا ہو, رات میں لائٹ ہو, صبح گیس ہو, اسپتال میں دوا ہو, اسکول میں تعلیم ہو, روڈ ٹوٹی ہوئی نہ ہو, پارک موجود ہو. ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے. آج پیپلز پارٹی لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتی لاہور کے لوگوں کو لاہور والوں ہمیں ووٹ دو, لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. سب سے زیادہ نمائندگی آپ لوگوں کی رہی ہے. 88 سے 92 تک فاروق ستار, 2005 سے 10 تک آپ, 16 سے 20 تک. صاحبہ میرا جواب تو سن لیں, آ رہا ہوں نا میں اس کے اوپر جواب دے رہا ہوں میں آپ کو, میں آ رہا ہوں. لاہور کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. 15 سالوں کے بعد مجمع چھوڑ کر بھاگ جائے گا جلسہ, کیونکہ لاہور اگر کراچی جیسا بن گیا تو لاہور میں بھی لوگ گٹر میں گر کر بنیں گے, بغیر گٹر کے ڈھکن نہیں لگا پائے. نمبر 1 آپ بات کر رہی ہیں نمبرز کی, آپ ذرا فیگرز اٹھا کے دیکھیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کر. 2015 میں کراچی کی آبادی تھی 98 لاکھ, MQM نے لیے تھے 11,78,000 ووٹ. 2023 میں جو لوکل گورنمنٹ جس کی آپ مثال دینی, کراچی کی آبادی ہے 1,60,00,000, ٹھیک ہے, اور MQM موجود نہیں ہے. PTI, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی ملا کر بھی 11 لاکھ ووٹ نہیں ہے. 6% ٹرن آؤٹ ہے. جو سیٹ MQM 12,000, 15,000, 18,000 سے جیتتی تھی وہ یہ 250 سے 700 سے 400 ووٹوں سے جیتے ہیں. آپ ان کے دیکھ رہی ہیں نمبر, آپ ان کے دیکھ رہی ہیں یونین کاؤنسل کے نمبر, ان کے ووٹ بھی ذرا دیکھیے. 4% سے زیادہ ووٹ نہیں ہے.